عزیز دوستو، پیار محبت سوسائٹی کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، لوگوں کا لب و لہجہ دیکھ کر اپنے ماحول کو کبھی بھی کڑوا نہ کریں، لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں۔ آپ جو ہیں اس محبت والے انداز کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رب کریم کے جو بندے ہوتے تھے نا، وہ نظریاتی ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ نظریاتی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، ساری دنیا وہی باتیں کرنی شروع کر دیتی ہے۔ میڈیا بھی بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جب وہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی داستانیں سناتا ہے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے، اور جب وہ کشمیر کی خبریں دینی چھوڑ دیتا ہے تو ہم کشمیر کے لیے دعا کرنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس طرف ہوائیں چلتی ہیں ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ جس ادارے کے خلاف، جس جگہ کے خلاف سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور کیے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کس اسٹیٹس کا ہے، کس مزاج کا ہے، ہر بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا حدیث قبول کرتے ہیں محدثین، تو حدیث کمزور کون سی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ کو لفظ تو کمزور نہیں ہوتے، راوی کمزور ہوتا ہے، تو محدث کہتا ہے اس کی بات نہیں لینی، بندہ کمزور ہے۔ ہم جس کی مرضی بات لے لیتے ہیں، بس چینل صحیح ہونا چاہیے، فوٹو اچھی آنی چاہیے۔ وہ میرے بھائی یوں چلے آؤ نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زمانے میں جو جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، تھوڑی پہچان پیدا کر کے جینا چاہیے۔ سب طرف لوگ جا رہے ہیں تو ادھر ہی چلے جائیں گے۔ محبت کا لہجہ کبھی نہ چھوڑیں، مثبت بات کبھی نہ چھوڑیں، اپنے مزاج کو، طبیعت کو کبھی منفی نہ ہونے دیں۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ فرمایا ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، یہ محبت سے پڑھ لیتے تھے صوفیاء۔ یہ جو بچے قربان کر دیے جاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، رب کی محبت میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو اپنا کمایا ہوا مال سارا لا کے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیا، اللہ کی محبت میں پیش کر دیا۔ جو صحابہ بچوں سمیت آ گئے میدان میں جانے دینے کے لیے، رب رسول کی محبت میں آ گئے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت، ہر شے سے بڑھ کر، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو حد بندی کر دی۔ حضور فرمانے لگے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم نا جذباتی نعرے لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور آج کل تو ویسے ہی مسئلہ بڑا انوکھا ہے۔ سیدھا ہاتھ کھڑا کر لو، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹا کھڑا کر لو، پھر دونوں کھڑے کر لو، اور پھر اونچا پڑھو۔ اچھا وہ جو اونچا پڑھانے والا ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جب پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا، دوسرے کی باری تو خود نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ میں چونکہ اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے انہوں کہاں بھئی ان تو آپ چوپیں۔ بیچارے لوگ آ جاتے ہیں محافل میں، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی کسی طرح بھی ہوتا ہے، تو آپ صرف اونچا نیچا پڑھنے کی بنیاد پر عشق کا تقاضا کریں گے، یہیں سے حساب لگائیں گے کہ عاشق کون ہے اور غیر عاشق کون ہے۔ سنجیدہ سٹیج پہ سنجیدہ باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میرے عزیز، حضور نے فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جذباتی باتیں۔ صحابہ یوں نہیں کرتے تھے، غور کر کے، میں نے جیسے کہا نا کہ جدھر ہوا ادھر نہیں، توجہ کر کے جو دعویٰ کرتے تھے پھر اس کو پورا ٹٹول کر بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ برادری سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے، یہ سوچے کرنی چاہیے بات، پیسے سامنے رکھ کے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ حضور کی ذات زیادہ پیاری ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں پر ان پر غور بھی کریں، غور کریں۔ یہاں بڑے لوگ ہیں جو بات کرتے وقت بڑی کر جاتے ہیں، اور اس دعوے پر دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ
چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ محبوب سے محبت کرنے والے بے حساب تھے اور بے حساب ہی رہیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے، سوچ سمجھ کے بات کی، حضور مجھے محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بات ٹھیک کی، کلیئر کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے بھی کوئی گنجائش نہیں دی کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا، نہ، فوراً حضور فرمانے لگے اگر جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو پھر فتویٰ بھی سن، ابھی تیرا ایمان نہیں مکمل ہوا۔ اور ساتھ محبوب کریم نے ان کے سینے پر دست شفقت بھی پھیرا۔ فوراً حضرت عمر بولے، عرض کی حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ محبتوں پر غور کرنا ہے ہمیں۔ ایک تو رہیں محبت والے، بغیر محبت کی زندگی تلخ رہے گی، ترش رہے گی، کڑوی رہے گی، کسیلی رہے گی۔ اور جب محبت کریں تو پھر اسے قاعدوں، ضابطوں، اصولوں کے ساتھ کریں، پھر نرا دعویٰ نہ کریں، پھر اس کی دلیل بھی ہو، پھر اس کا ثبوت بھی ہو۔ وہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، تو ہم نے کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی دلیل اس کی دلیل کہ نہ محبت ہے تو اس کی۔ آپ کے 4 بچے ہیں، آپ بار بار آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے چوتھے سے پیار ہے، یا پہلے سے پیار ہے، یا تیسرے سے پیار ہے، وہ خود بخود ہی باقی کے بچے حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا جی کو چھوٹی والی بیٹی سے زیادہ پیار ہے، خود بخود ہی بچے احتجاج نہیں کرنے لگ جاتے۔ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں نا، محبت بتائی جاتی، اس کی تو خوشبو آتی ہے، آپ میں ہے تو خوشبو آئے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا کب دعویٰ ہے کہ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کی کچھ علامات بھی ہوں نا، کچھ ثبوت بھی ہوں، کچھ نظر بھی آئے۔ آمدام برسرے مطلب اللہ سے محبت کریں، رسول کریم سے محبت کریں، اس محبت کی علامتیں۔ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے، قرآن نے کہا ہے ہر چیز سے بڑھ کے رب سے محبت کرو۔ ہر مومن کا دعویٰ ہے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن اگر کوئی کہے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے، وہ مجھے کہیں کہ صبح 3:30 بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا، وہ کہیں 2:30 بجے پہنچ جانا ہے تو میں، چونکہ پیار ہے، اللہ سے پیار ہے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، پیار ہے ابھی اللہ سے، اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا، دل نہیں کر رہا کھانے کو، دعا کر دے ذرا۔ کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ گئے ہیں، درزی نے سی کے بھیج دیے ہیں، پہننے کو دل نہیں کر رہا، آپ دعا کر دیں، کہا ہے کبھی کسی نے؟ نماز کی باری ڈھیروں لوگ دعا کراتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریں، رسول اللہ سے محبت کریں، پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں، خوب پیار کریں۔ اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا تو قرآن مجھے بلاتا ہے کہ آج تو نے تلاوت کیوں نہیں کی۔ پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر۔ جو قوم تکیے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور سویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کو ہی، دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوٹ رہا، ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ جو قوم اٹھتے ہی دیکھتی ہے کہ رات کو یہ جو مجھے 6-7 گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا، ذرا موبائل چیک کر لیں۔ اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک۔ اور اب یہ اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ ناراض نہ ہونا، تو ان کو بھی میں نے دیکھا گردنیں جھکی ہوئی۔ تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دلوں میں کیوں راسخ نہیں ہوتی؟ یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے، اس سے ہمارا پیار ہو، اس سے ہماری محبت ہو، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم جڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میرے پیپر تھے تو کلیات اقبال بڑی مشکل سے، میرے پیسے نہیں ہوتے تھے، خرید کے لایا۔ تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھائیوں نے، والدین نے، کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہیں۔
تو وہ دلچسپی بعض اوقات کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے. تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم از کم پیپر ہیں اتنے دن کلیات اقبال نہیں پڑھنی, کچھ اور پڑھنا ہے. تو دیہاتوں میں نا گاؤں میں پڑچھتیاں ہوتی ہیں اوپر برتن رکھنے کو, تو جو سب سے اوپر والی تھی نا اس میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انو کھول لی نہیں جنی دیر پیپر نہیں ہوتے. لیکن وہ پیار تھا اس کلام سے, کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھیں. تو کو تقریباً نا رات کے 10 کو میں نے بجائے تیاری بھی کر لی, کتاب بھی دیکھ لی, سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, بالآخر نا میں نے اتار لی کتاب اوپر سے. اس کی نا میں نے 2-4 صفحے پڑھے تو پھر ذرا جان کو سکون ہو گیا. پھر اس کو میں نے وہیں تکیے میں رکھا. اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ, یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا, اقبال کے کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کا قرآن. جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں, کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بتان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی 2 اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے؟ کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے؟ عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں, پر اتنی طاقت روز 2 اونٹنیاں صدقہ کریں. تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں نا, صبح اٹھ کے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا لیا کرو, اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. کتنی آیتیں ہیں؟ مشکل گل وہ جڑا تسی کوندے نہیں. کتنی آیتیں؟ جب بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھنیاں پہنیاں, ہاں نہ بھی نہیں کر رہے. میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں لیا. کتنی آیتیں جی؟ میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگاؤ. باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے, ہنر سے بات کرتے ہیں. قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے, قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے, روح سے. قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جڑے. تیسری بات, چوتھی بات, اللہ سے محبت, رسول اللہ سے محبت, قرآن پاک سے محبت, پھر حضور کے صحابہ سے محبت. آج کل نا کچھ لوگ بیچارے, مجھے بہت سارے ایسے لوگوں ویسے ترس آتا ہے, نہیں اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور حضور کے صحابہ کو ڈسکس کرتے. تو اپنی حیثیت تو دیکھنا یار, اپنی اوقات دیکھ. اور تو بات کن کی کر رہا ہے؟ تو گرد میں اڑا ہوا. اور حضور نے فرمایا سابق النجوم, میرے صحابہ تو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, یہ کائنات کے وہ حسین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے. خبردار ان پر کوئی. اور تمام صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک علیہم رضوان, کشادہ دل. یہ جو لوگ چکر میں ڈالتے ہیں نا ان سے بچیں, یہ بیچارے انتشاری ذہن سے ہیں اور لوگوں کو انتشار میں ڈالتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے جن 14 صحابہ نے بدر میں جان دی, شہید ہوئے, اور جن کی وہ قربانی اسلام کے پہلے روب کا سبب بنی اور پوری دنیا پہ روب چھا گیا عالم اسلام کا. ان 14 صحابہ کے نام آپ کو آتے ہیں؟ ان کے ناموں پہ کبھی جلسے ہوتے سنے آپ نے؟ انہوں نے نام نہیں بنایا, انہوں نے رسول اللہ کے دین کا کام کیا ہے. چپکے سے نہ چپ سے کے 70 صحابہ جنہوں نے احد میں جانیں دی, 70 یا 72, آپ کو نام آتے؟ وہ خون دے گئے. کیا سب کی اولادیں گورنر بنا دی گئی تھی, بڑے بڑے عہدے دیے گئے تھے؟ یہ وہ قوم ہے جو خون دینے والی ہے, جان دینے والی ہے. ان سے پیار کیا جائے. کس طرح کیا جائے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے صحابہ ہیں, میرے غلام ہیں, میری وجہ سے ان سے محبت کرو, میرے سبب سے ان سے پیار کرو. تو
تو ان سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ صحابہ کے تذکرے ہمارے ہاں بھی رواج بڑا عجیب ہو گیا ہے، خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے یا حضرت بلال کی یا دو چار معروف صحابہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کون کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام کی بات کون بتائے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ کون کرے گا؟ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کون کرے گا؟ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ذکر کون کرے گا؟ حضور نے جنہیں اللہ کی تلوار کہا جناب خالد بن ولید، ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان کا ذکر کون کرے گا؟ اور حضور نے فرمایا سب جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں، اور جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے، جنت کو شوق ہے کہ سلمان فارسی کب آئیں گے، حضرت مقداد کب آئیں گے، مولا علی کب آئیں گے، جنت ان کا شوق رکھتی ہے، ان کا ذکر کون کرے گا؟ مزاج نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں، تو صحابہ سے پیار کریں۔ اور پھر حضور کی اولاد پاک، اولاد پاک، میں آپ سے عرض کروں ہم نہ اپنے مشائخ کے اور اپنے استادوں کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھولتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، ساتھ شاگرد تھے، کچھ کام ہو رہا تھا تحریری، ایک بچہ گیند کھیل رہا تھا، وہ آتا تھا، امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، گیند بار بار گرتی ہوگی باغ میں، وہ پھر آتا، امام صاحب پھر کھڑے ہو جاتے، وہ کئی دفعہ آیا، شاگردوں نے کہا حضور یہ بچہ ہے پتہ نہیں کب تک کھیلے گا، فرمانے لگے سارا دن بھی آتا رہا تو جب آئے گا میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ میرے استاد جی کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تھے اور نسلاں تاک، کائنات میں ہم پہ اتنے احسان کسی اور کے ہیں جتنے مدینے والے رسول کے ہیں؟ تو پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اہل بیت پاک کا تذکرہ آئے تو نظریں حیا سے جھکیں، دلوں کے اندر حرارت پیدا ہو ان کے پیار کی، لہجہ، زبان، وجود ان کے اکرام میں جھکے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد پاک ہے۔ فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور چھٹی بات، بس میں اپنی بات اسی پر ختم کروں گا، امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، ان کا پیار ہمارے ہاں نا جب سے نفرت انگیزی کا مزاج بنایا گیا ہے نا تو لوگ بڑے بڑے اولیاء کو معاف نہیں کرتے، معاذ اللہ، اپنی زبانوں کے نشتر جہاں دل کرتا ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کریم کے بندوں کی محبت، ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے، اولیاء اللہ کے دوستوں سے۔ نیک لوگوں کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں نیکی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر متقی آدمی کی، کبھی گھر میں دعوت نہ دینا مگر نیک اچھے لوگوں کی سنگت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے، ان سے مل نہ سکے، پیار بڑا کرے لیکن ملاقات نہ کر سکے، ویسے ہمارا ماحول آج کل اور قسم کا ہے، ہماری اگر کسی کو نیک سمجھ کے محبت ہوتی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں میری مرضی پہ چل، اس لیے محبت تب قائم رہے گی، اگر تو ادھر ادھر ہو گیا نا، یہ اس جمعے کو نا ایک دوست ٹائم لینے آ گئے، میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں رات کو 2:30-3 بجے آیا تھا، بڑا 2 دن کا سفر کر کے وہ مظفر گڑھ گیا، چوک سرور گیا، وہاں سے پھر کوٹ مٹھن گیا، اور یوں طے کرتا کرتا رات، یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات اس وقت میں چیچا بطنی میں تھا، اور پھر دن میں بھی میری مصروفیت تھی، پھر یہاں بھی حاضر ہوں، اور اس کے باوجود جو ہمارے جلسوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹائم سے آ بھی جائیں تو پھر بھی جو سارا ماحول ہے نا اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی وقت کسی چیز سے نکل جائیں، بلکہ بعض دوست تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو،
میں کہنا سانو تسی ویلا سمجھ لو نا، کام کو نہیں سی تاں ٹائم نہ لا گئے. لوگوں کا خیال ہے نا، اب آپ کو مغرب کے بعد بلایا تھا، لیکن آتے آتے دوست شاہ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں روٹین ہی ایسی ہے. چلو ایک سوال تو انہوں پوچھنے ہیں، یہ شادی تے لکھیا ہوندہ ہے کارڈ تے 1 بجے روانگی برات لکھیا ہوندہ ہے نا؟ ہاں نہ تو کرو نا. کنے بجے جاندی جی؟ تو جھوٹ کیوں لکھ دے ہو؟ 4 بجے لکھو. یہ ہنسنے والی رونے والی بات. سارے مشترکہ بڑے برادری کے ادھر ادھر بیٹھ کے جھوٹ لکھتے ہیں. آپ کہیں کہ 4 بجے جائے گی، ختم ہو گئی بات. ہم نا اس طرح کا ماحول بن گیا، وہ آتے آتے لوگاں 4 بجے آ جائے. یہ کیا بات ہے؟ آپ سچ بولیں، سچی بات کریں. کوئی ضروری ہے کہ ہر بندہ سچی بات کو قبول بھی کرے؟ ابو جہل کو پتا تھا نا حضور سچے ہیں، کہتے تھے نا سچے ہیں، پھر مان گیا تھا. آپ سچ بولیں، سچ بولنا شرط ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے. ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے. ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے. ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لیکن مار رہے ہیں گپے. کوئی مقصود نہیں، پھٹے پہ بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی نہیں ٹائم ملتا. کیسے ہو؟ ٹائم ہی کوئی نہیں. بیمار ہونے کا نہیں ملتا. رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا، مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہوں. تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی. مسلسل میرے خیال ہے آج 4-5واں دن ہے میں سفر میں ہوں، روز کئی گھنٹے کا سفر. تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو. تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لے. میں کہو دے لی بھی تو ٹائم چاہیے تھا نا. کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کو. ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو. میں بور ہو رہا ہوں، بھی بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے. سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا سورج نکلتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. پیر شریف ہے، اگست کی کتنی ہے؟ ماشاءاللہ. محرم کی 23. یہ بھی یاد رکھا کریں، اسلامی تاریخ میں. یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. جس نے آج 23 محرم کو 1 سپارہ قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا. جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا. جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا. ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں. اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا. ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے. او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے. اب تو بات آگے نکل گئی. دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں. کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا. جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشی فرما دی. اگر کوئی کام میں عرض کروں جو کام ہم کرتے ہیں نا اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں. صحیح کر کے. میں ایک آفس میں تھا، دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا. تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلاں کاغذ آپ کا کم ہے، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلاں کاغذ آپ بنوائیں گے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے. کہنے لگے اوہو آپ تو فلانے صاحب ہیں. میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا.
صحیح پہنچ گئے آپ. وہ کہنے لگا اچھا آپ ہیں, آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کریں اور وہ ایک فارم نکالا, مجھ سے سائن کرائے. کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا, آپ تشریف لے جائیں. میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا, پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا. میرے پاس 2 لوگ تھے, گاڑی بھی تھی, میں بھیجتا, یہ کاغذ آ بھی جاتا, علاقے میں بھی فون کرتا, مجھ سے محبت کی جاتی ہے, مجھے فارم جلدی مل جاتا. اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں. آپ پھیرے لگواتے ہیں, یہ لے آؤ وہ لے آؤ. آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے اگر آپ اپنی پہنچ سے کوئی حل کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان, اگر آپ سمجھنا چاہیں تو, غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان عرض کروں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے, یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے. یہ سرکاری ملازم فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی؟ ایک تو دین عدت کے, پھر کاغذ بنوانے, پینشن جاری کرانا, بچوں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی ہو جاتی؟ فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے, یتیموں کی مدد کے لیے نکلے, غریبوں کی خبرگیری کے لیے نکلے, میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب اسے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اپنے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. آپ صاحب بڑے درویش بندے, اللہ انہیں سلامت رکھے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ توجہ کریں جی, بس بات میں نے بڑی جلدی ختم کر دینی ہے. تو کوئی بہترین عمل زندگی میں, کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کریں. کوئی ایسا کام کر جائے, کوئی ایسا کام. دیکھیں نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میری طرف دیکھیں جی, تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں, نہیں پیچھے دیکھے نہیں. او ہو, کہا کچھ ہے کر کچھ رہے ہیں. میں نے کہا ایک ایک قدم آگے ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں. اچھا آگے ہونے کو کہا, پیچھے دیکھنا شروع کر دیا. اب آپ بولے نہیں جی میں جو بول پڑا ہوں, اب وہ پیچھے جانے دے دوستوں کو, پیچھے کی طرف دیکھیں جی, ادھر جائیں, ادھر پیچھے سے آئیں. اللہ خوش رکھ کے گردنیں پھلانگنا منع ہوتا ہے. پیچھے جا کے جہاں جگہ بنتی ہے وہاں آپ تشریف رکھیں. جگہ اصل میں کم تھی, بڑی جگہ بندوبست کرنا چاہیے تھا. یہ تو محبت والے سنگی ہیں, اس ٹائم اتنے سارے آ گئے ماشاءاللہ. چلیں بہرحال بات بھی مکمل ہو گئی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ غور کریں جی میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام, کوئی اچھا عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا, اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا. اچھا جی کتنی کو بڑی مسجد ہو, 2 کنال پہ 4 کنال پہ, تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی. فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا. کوئی کارنامہ زندگی میں, کوئی خیر کا کام, اور جلدی سے انتظار نہ کریں کہ ابھی میں بڑا چھوٹا ہوں, ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں, ابھی اور کچھ نہیں. نیکی کر گزریں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو, اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو, دوست احباب سے ہنس کے ملو, اسی سے برکت ہو جائے گی. بہترین عمل, کوئی کار ہے نمایاں, اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے, کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کو حج کی فضیلت بتائی. کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے, حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے, مینا, مزدلفہ, عرفات, سعی, طواف, سب کے حضور نے فضائل بیان کیے. تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا, جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا, اس کی فضیلت نہیں سنائی. تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا, جب یہ نیکی بھی تلے گی, کچھ رزلٹ قیامت میں نکلیں گے. عمل کر جائیں, یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا.
لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا. وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے. عمل وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا. درخت لگاتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں. تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے نا. چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، کوئی مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا. محمود بڑا خوش ہوا. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی، بابا جی رکھ لو. تو بابا جی کہنے لگے تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے. رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے، تو محمود اور خوش ہو گئے. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی. بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے. اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی. شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں، کوئی اچھائی کا کام کر جائیں، کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، کر لوں؟ کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں. میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے. میں پریشان ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے تو میرا کیا حال کرے گا. اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے. ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو معافی نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا. تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کچھ سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر، تو کہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو. ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تینوں میں دو. حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر، جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا. بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں. کچھ بھی نہیں بگڑتا، بھائی ناراض ہونا. وہ ایک بھائی آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں؟ وہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں تو پہلے نہیں پتا سی، میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے. وہ اور بیچارہ بگڑ گیا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو کہا جائے او یار نہیں تجھے پتہ ہی نہیں، تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے، تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے. اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے.
تو دو لوگوں کو قریب کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اچھے جذبات۔ ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، اگر کسی کی بہن، کسی کی عزیزہ اپنے شوہر کی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو اسے اس کے خاوند کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں نہیں نہیں، وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی اکٹھے رہنا ہے۔ قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش، یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں، لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے قربان جائیں۔ کرایا کیا؟ صلح۔ حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے، ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے، پوری 40 نہیں 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجد۔ جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار، جلدی سے کام کریں، جلدی سے کوئی شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں۔ ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپیں کی، بھاگے دوڑے، کھائے پیے، فارغ ہو گئے، اس سے نقص واقع ہوگا۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میرے دوستو، زندگی نا تیزی سے گزر رہی ہے، ہم مانتے نہیں۔ ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، مانتے نہیں ہم، لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑھے جنہاں باجوں ایک پل نہیں سا رہندے، انہوں شکلاں یاد ہی نہیں رہیاں۔ ہم نہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ختم پہ آئیں شاید ہمارا پڑھا ہی نہیں جانا، دوسروں کے جنازے پہ ہیں تو بس اسی کا جنازہ ہونا تھا، میرا ہونا ہی نہیں۔ تھوڑا سا نا سامان عبرت بھی حاصل کریں، لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں، 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک ٹائم پہ بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل۔ میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو رہنا ہے تو کل پھر میں اسپتال رہاں گا۔ ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس، وقت کوئی نہیں۔ میں جنازوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی، مہمان دور دور سے آئے ہوئے، روٹی کھا کے واپس جانا ہے۔ نہیں جی پوچھتا کوئی بھی، ختم ہو۔ آؤ پئیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے۔ کوئی بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، ہم سے زیادہ اشتہار چھپتے تھے، بڑے رولے تھے، کدھر ہیں وہ آج؟ ختم ہو گئی بات۔ تھوڑا سا نا جانے کی تیاری بھی، وہ کچھ پیسے نہیں سیڑتے سیانے کے اندر رکھ چھڑنے چاہیے نے، مشکل آ جاتے کام آؤندے نے۔ اس طرح کچھ نیکیاں بھی سائیڈ پہ رکھیں، کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ قبر میں حشر میں کام آ جائے۔ کچھ چیزیں سائیڈ پہ، مہربانی کرو اتنا زیادہ دوسروں کے لیے جینا، ہر وقت دوسروں کی بات کرنا، اپنے آپ کو ٹائم دو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب کرے۔ تو اپنا حساب کر، کچھ ڈیوٹی کریں، کوئی تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ دیکھو نا یار، گھر والوں سے چوری، یاروں کے ساتھ روٹی بھی تو کھا ہی آتے ہیں نا، تو گھر والوں سے چوری کسی غریب کی مدد بھی کرایا کرو۔ ہر شے گھر بتانی ضروری ہے، گھر والوں سے چوری، موبائل بھی تو لیتے ہو نا، تو چلو گھر والوں سے چوری، اپنی قبر کے لیے بھی کچھ ہے خرید لو۔ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ اتنے پیارے لوگ ہیں، دین کی بات سننے اتنے سارے آپ آئے ہیں۔ ایک میری اپیل ہے، جس نے اثر نہیں نہ پڑی،
اس نے دعا کے فوراً بعد پڑھ لینی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آج سے شروع کر لے۔ دیکھو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آتا ہے حالات بندے کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سایہ بھی ساتھ نہیں، پھر دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے رب کو منانے کی۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں زیادہ مانگا کر، اللہ دکھوں میں تیری جلدی قبول کرے گا۔